السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہو کہ سورۃ اخلاص کی کیا بینیفٹ ہے، اس کے کیا فوائد ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ بہت ہی عظیم و شان سورت ہے، بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ تلاوت کر لے، گویا کہ اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کر دی، اور جو شخص 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، گویا کہ اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کر دی۔ تو یہ بہت ہی عظیم سورت ہے، عظمت والی سورت ہے۔ اگر کوئی نوکری کے لیے پریشان ہو اور اسے اچھی جاب نہیں ملتی، اچھی نوکری نہیں ملتی، تو یاد رکھنا، آپ اس سورت کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتر جگہ سے نوکری کا انتظام فرمائیں گے۔ اگر کوئی رشتے کے لیے پریشان ہو، اس سورت کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھ لے، اللہ رب العزت بہترین جگہ سے رشتے کا انتظام فرمائیں گے۔ اور آپ سن لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! صرف 10 مرتبہ تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عظیم و شان محل جنت میں تیار فرمائیں گے۔ تو جو رب جنت میں اتنے خوبصورت محل تیار کر سکتے ہیں، اور جس پر فنا نہیں ہونے والی ہے، جس پر زوال نہیں آنے والی ہے، جو ختم نہیں ہوگا، تو اگر ہم دنیا میں اس سے کوئی محل مانگے، دنیا میں ہم اس سے کوئی گھر مانگے، تو نہیں دے سکیں گے۔ اگر کوئی پریشان ہو، کسی کا گھر نہ ہو، کسی کے پاس پیسے نہ ہو، اور اس صورت کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین گھر کا انتظام فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ جو جنت میں اتنا خوبصورت محل تیار کروا سکتا ہے، اتنا خوبصورت محل بنا سکتا ہے، تو اگر کوئی دنیا میں اس سے مانگے تو دنیا میں وہ نہیں دیں گے۔ تو بس اس صورت کو ہم نے پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اس کی تعداد بھی بتاؤں گا کہ آپ نے روزانہ سورۃ اخلاص کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ تو یاد رکھنا، آپ نے روزانہ سورۃ اخلاص کو کم از کم 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ 10 مرتبہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ڈاکٹروں نے آپ کو بتا دیا ہو کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، ہم اس بیماری کا علاج نہیں سمجھتے، تو یاد رکھنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، آپ تو اس بیماری کو جانتے ہو، آپ تو شفا دینے والے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتے کے لیے پریشان ہو، اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس سورت کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مشکلات کو ختم فرمائیں گے اور غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص کی اہمیت اور اس کے فوائد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔